حضرت ربیع بن سلمان اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ اپنے رفقا کے ساتھ حج کی تیاری کر کے نکلا. کہتے ہیں جب کوفے میں پہنچے تو کوفے میں ہم نے جا کر کہا کہ چلو حج کا سامان وغیرہ خرید لیتے ہیں. سارے دوست، سارے جو قافلے والے تھے اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں نکلے. وہ کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی ایک عورت پر. وہ عورت مرے ہوئے ایک جانور کا گوشت کاٹ رہی تھی، مرے ہوئے جانور کا، اور گوشت اس جانور کا کاٹ کر کسی تھیلی میں کسی شے میں بھر رہی تھی. وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ عورت کسی جانور کا مرے ہوئے کا گوشت کہیں لے جا کر بیچنا چاہتی ہے، تو میں نے کہا اس کا پیچھا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چھپ چھپ کے چلا. اس عورت نے ایک گھر میں داخل ہو کر وہ جو گوشت کی تھیلی تھی اس کو نکالا اور اس کو چولہے کے اوپر چڑھا دیا اور وہ پکنے لگ گئی. حضرت ربیع کہتے ہیں کہ میں دروازے سے دیکھ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ہونے کیا لگا ہے. اس کی 4 بچیاں بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی. کہتے ہیں جب وہ پکا کر ابھی کھانے ہی لگے تھے تو میں نے کہا اللہ کی بندی، یہ تمہیں نہیں پتا یہ حرام ہے مردار کو کھانا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کون ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ فاقہ اگر بڑھ جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو بہت کچھ حلال ہو جاتا ہے، آپ کو مسئلے کا نہیں پتا. اس نے کہا ہم تو خانوادہ رسول سے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو خانوادہ رسول سے ہیں، ہم تو حضور کی آل سے ہیں، سرکار کی خون مبارک سے ہیں، ہمیں سارا ہی پتہ ہے، لیکن ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اور حالت یہ ہے کہ ان بچیوں کا باپ رخصت ہو چکا، فوت ہو چکا، اتنے عرصے سے فاقہ تھا تو آج اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا. حضرت ربیع کہتے ہیں میں نے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کو روکا کہ صرف چند لمحے میرا انتظار کرو. بازار گئے، سامان خریدا، سامان خرید کر آٹا خریدا. آٹے کی تھیلی کے اندر جتنے پیسے حج کے بچے، جتنے پیسے بچے حج کے لیے جو حاجی لے کر جا رہے تھے وہ آٹے کے اندر سارے چھپا دیے. اور سارا راشن لے کر ان کے گھر لے کر آئے، ان کو دیا. ان بچیوں نے، وہ بڑی تفصیلی واقعہ ہے، ان بچیوں نے پھر 4 بچیوں نے ایک ایک کر کے ان کو دعائیں دیں. حضرت ربیع کہتے ہیں میں نہیں جا سکا، میں کوفے کے بازار میں رہ گیا، میرے ساتھی سارے حج پہ چلے گئے. اب حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تھے تو میں نے سوچا کہ جدوں تک ان قافلے نہیں نہ آندے میں اتنے کوفے 'چ رہ جانا تے انہاں دے نال رل کے ہن پھر واپس چلے جاواں گے. وہ کہتے ہیں جب کچھ عرصے کے بعد حاجیوں کے قافلے واپس آئے تو میں نے ان کے چہروں کی زیارت کی، تو میں ان کے گلے مل کر میں نے ان کو کہا یار میں تو چلو نہیں جا سکیا، تو چلو تانوں ویکھ کے تو تہاڈے نال مل کے ہی میں اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر لینا. حاجی صاحب کہنے لگے جو حج کر کے آئے تھے، انہوں نے کہا ربیع کیسی عجیب باتیں کرتے ہو، تم نے طواف تو ہمارے ساتھ کیا ہے. دوسرے حاجی صاحب سے گلے ملے تو انہوں نے کہا تم نے صفا مروہ کی سعی تو ہمارے ساتھ کی ہے. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں. سارے کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے طواف میرے ساتھ کیا ہے، کوئی کہتا ہے صفا مروہ کی سعی کی ہے، میں تو کوفے میں تھا. اتنے میں جناب ایک حاجی صاحب ملے اور حاجی صاحب نے مل کر کہا جناب مواجہ شریف کے سامنے، حضور کے روضہ اقدس کے سامنے ہماری ملاقات ہوئی تھی، تمہیں نہیں یاد؟ تم نے امانت کے طور پر یہ اشرفیوں کی تھیلی مجھے دی تھی. پڑھ اپنی تھیلی سنبھال. تھیلی واپس کر دی ان کو. وہ کہتے ہیں میں بڑی حیرت میں مبتلا تھا. وہ تھیلی لی اور تھیلی لے کر جب میں گھر واپس لوٹا اور گھر واپس لوٹ کر جب میری آنکھ لگی، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں. دل کی آنکھیں کھل گئیں اور دل کی دنیا روشن ہو گئی. حضرت ربیع کہتے ہیں مدینے والے آقا کی زیارت ہو گئی. سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیدار کروایا خواب میں تو پہلی بات ہی حضور نے یہ کی، پہلی بات ہی یہ کی، فرمایا ربیع ہن تینوں کنیاں گوائیاں چاہیدیاں نے بھی تو حج کیتا ہے. ہن تینوں کنیاں کو گوائیاں چاہیدیاں نے بھی تو حج کیتا ہے. فرمایا تو ساڈے بچیاں دا خیال کیتا ہے تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے واسطے احسان فرمایا کہ قیامت تک واسطے فرشتہ مقرر کر دیتا تیرے نام دا حج ہی کردا رہنا. اس نے قیامت تک واسطے فرشتہ مقرر فرما دیتا. گئے حج کے ارادے سے تھے لیکن خانوادہ رسول کی
عزت کر آئے، احترام کر آئے، خدمت کر آئے، وہ حاجی سرکار آ کے دسیا بھی تیرا قبول ہو گیا، قبول ہو گیا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، تہجد بھی ادا کر لی، حاجی صاحب بھی ہو گئے، لیکن اگر پڑوسی کا خیال نہیں کیا، اگر کسی حاجت مند کی حاجت روائی نہیں کی، اگر کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکے، اگر کسی پیاسے کو پانی نہیں پلا سکے،